الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مکارم اخلاق سیریز میں 7ویں نمبر پہ خلق ہے امانت کا ادا کرنا۔ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اس کے اوپر کافی تفصیلی بات گزشتہ مجلس میں ہوئی اور بقیہ کچھ باتیں آج انشاءاللہ ہوں گی، اور امید ہے کہ آج کی مجلس میں یہ ہم اس کو پورا کر لیں گے کسی درجے میں۔ 8واں ہے پھر حیا کے بارے میں۔ 8واں خلق ہے حیا۔ حیا کو ہم پھر تفصیل سے لے کے چلیں گے، اس کے اوپر میرا خیال ہے 4 یا 5 بیان بھی ممکن ہیں، کیونکہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اور ہم جتنی غفلت کا شکار ہیں تو اس اعتبار سے اس کے بہت سارے پہلوؤں کو ذکر کرنا پھر وہ ٹائم لیتا ہے۔ تو امانت، خیانت، اس بارے میں کچھ باتیں ہو گئیں۔ ہم پہنچے تھے کہ ہمارے معاشرے میں خیانت کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ تو ایک بتائی گئی تھی وراثت کی اور ایک بتائی گئی تھی کاروبار کی۔ تو اس سے آگے ہم چل رہے ہیں۔ ایک تیسری خیانت جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے وہ ہے ملازمت میں خیانت، ڈیوٹی میں خیانت۔ اس کے بھی بہت سارے رخ ہیں اور بہت سارے انداز سے اس کے اوپر بھی کام خیانت کی طرف جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر مزدور ہے، ملازم ہے کسی کمپنی کا، تو وہ وقت کو ضائع کرے۔ وقت ضائع کرنا یہ خیانت ہے۔ اس ملازم کا، مزدور کا وہ وقت سیل ہو چکا ہوتا ہے، فروخت ہو چکا ہوتا ہے۔ اس نے کمپنی سے بات کی ہوتی ہے کہ اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک میں آپ کا ملازم ہوں اور آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں۔ اب یہ وقت اس کا نہیں رہا، اس کے پیسے طے کر چکا ہے۔ اب یہ بندہ اگر آدھا گھنٹہ کام کر کے پھر سگریٹ پینے بیٹھ گیا، پھر جناب گپے لگانے بیٹھ گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، جو وقت کو ضائع کر رہا ہے یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اپنی کمائی کے اس حصے کو یہ حرام کر رہا ہے۔ یا پھر بندہ تنخواہ تو لیتا ہے، وقت بھی پورا دیتا ہے، کام ہی نہیں کرتا، کام کو ذمہ داری سے نہیں کرتا۔ مثلا مالک نے اعتماد کیا اور اس کے ذمہ کوئی کام لگایا، ابھی جو کام کرنے والے ہیں یہ کام ہی نہیں کر رہے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ یا پھر اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ گھر سے ہی نہیں نکلتے، ڈیوٹی پہ ہی نہیں جاتے اور وہاں حاضری لگوا دیتے ہیں، یہ بھی خیانت۔ یا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کام کے بدلے میں یہ بعض دفعہ رشوت مانگتے ہیں کہ ابھی میں آپ کا کام کر دوں گا، مجھے اتنے پیسے چاہیے، یہ بھی خیانت کی ایک قسم۔ یا بعض مرتبہ کسی دکان میں، کسی کمپنی میں کوئی بندہ جاب کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک اجازت ہوتی ہے کہ دیکھو اگر تمہارا کوئی بندہ رشتہ دار آ جائے اتنے حد تک تم اس کو فیور یا ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہو، لیکن وہ آؤٹ آف دی وے جا کے اپنے رشتہ دار کو، دوست کو مالک کی اجازت کے بغیر کچھ زیادہ فیور دے دے تو یہ بھی خیانت ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی ایسی کمپنی میں کام کرتا ہے، بس جیسے بسیں چلتی ہیں ٹریولنگ کے لیے، سیٹیں خالی ہیں، اپنے دو دوستوں کو بلایا کہ بھئی تم بیٹھ کے چلے جاؤ، اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا لیا، یہ بھی خیانت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح بعض اداروں میں، دکانوں پہ، کمپنیز میں کچھ پرچیزر ہوتے ہیں۔ اب یہ پرچیزر کیا کرتے ہیں؟ سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بل غلط بنواتے ہیں، خریدتے ہیں 100 کا بل بنواتے ہیں 100 سے زیادہ کا، اور آگے جا کے کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تو اتنے کا لیا، تو یہ خیانت ہوتی ہے۔
بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی پوسٹ ایسی ہوتی ہے کسی کمپنی میں، کسی ڈسٹریبیوشن میں، کسی جگہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈبل خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں. جس سے مال خریدنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مجھے اتنی کمیشن دو، تو تم سے مال خریدیں گے ورنہ اور بڑی کمپنیاں ہمارے پاس ہیں. اب اگلا بندہ مجبور ہو کے کمیشن دیتا ہے، اور پھر جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں دیکھو بھئی تمہیں میں اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ دلوا دوں گا، میرے کھاتے میں یہ آنا چاہیے. تو یہ معاملات بھی پیش آتے ہیں. ہم چونکہ خود بزنس کرتے ہیں، امپورٹ کا بزنس ہے اور چیزوں کو سپلائی کرنی ہوتی ہے، تو آئے روز ہمیں اس قسم کے معاملات پیش آتے ہیں کہ وہ اپنی سیٹ کا فائدہ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں خیانت کے دائرے میں آتی ہیں. عام طور سے وہ سیلز مین جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت خطرے کی بات ہوتی ہے کہ وہ ٹائم پورا نہیں دیتے، اور ایک جیسے وہ کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے، الیکٹرانکس کا کام ہے، وہ ساتھ کوئی 2 کام اور بھی پکڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا کام فیلڈ کا ہے، آفس میں تو بیٹھا نہیں، شاپ پہ تو ہے نہیں، اس کے اوپر نظر تو پوری رکھی جا نہیں سکتی. تو یہ ساتھ ساتھ کچھ اور بھی معاملات لے کے جب چل رہا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں خیانت کے اندر آ جاتی ہیں، اور کمائی کے اندر حرام کا عنصر شامل ہو کے اپنی زندگی کی تباہی اور نسلوں کی خرابی کا ذریعہ بنتی ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو خیانت سے بچا ہوا ہو. یہ بہت گہرا معاملہ ہے. اور غور کر لیجئے، ڈاکٹرز کے ساتھ، معذرت کے ساتھ اچھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی میں آپ کو ایک آدھ مثال پیش کر دوں گا، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ہونے سے زیادہ وہ ڈاکو بھی ہوتے ہیں. اور یہ بات عام ہے، کوئی میں الگ سے کوئی خاص چیز نہیں کھول کے نکال کے کہیں سے دے رہا، یہ ہم سب کو پتہ ہے. اب مریض گیا، صرف ٹیبلٹ سے کام ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے انجیکشن لگانا ہے تاکہ ایک تو مریض کو یہ پتہ لگے ڈاکٹر نے کچھ کیا ہے، اور دوسرا بل زیادہ بنے. پھر ڈلیوری کا کیس ہے، ایزیلی ہینڈل ہو سکتا ہے نارملی، لیکن سی سیکشن کرنا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ پیسے زیادہ بنے. یہ بدترین خیانت ہے، بدترین خیانت ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ٹیسٹ بلا وجہ لکھ کے دے دینا، بھئی ضرورت ہے 3 کی، لکھ کے 5 دے دیے، 7 دے دیے، یہ بھی خیانت ہے. پھر آپ نے دوائی کی ضرورت تھی 2 یا 3 طرح کی دوائیوں کی، اس کو 10 طرح کی دوائیاں لکھ کے دے دیں، یہ بھی خیانت ہے. اب یہ دوائیاں زیادہ کیوں لکھ کے دیتے ہیں، ٹیسٹ زیادہ کیوں لکھ کے دیتے ہیں، کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لیبارٹری سے بھی کمیشن آ رہا ہوتا ہے اور میڈیسن کمپنی سے بھی کمیشن آ رہا ہوتا ہے. میرے ساڑھو میڈیسن کا کام کرتے ہیں، میرے اور جاننے والے ہیں جن کا میڈیسن کا بزنس ہے، اپنے برانڈ بھی ہیں ان کے، تو ان کے پاس پوچھو تو جناب وہ تو معاملہ کچھ اور، کہ جی بہت سارے ایسے میڈیسن کمپنیز والے کیا بتاتے ہیں، انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کو جناب کبھی کوئی شریف ہوتا ہے تو حج عمرے کا کرا دیتے ہیں، ورنہ پھر یورپ بھی، اور فلاں بیچ پہ جانا ہے، فلاں جانا ہے، پھر گاڑی بھی اور بچوں کا ٹرپ بھی، یہ سارا کچھ چل رہا ہے. آج ذرا غور کیجئے، ہاسپٹلز پہ بہت محنت ہم نے کی اور اچھے سے اچھے ہاسپٹل بناتے چلے جا رہے ہیں. مشینری جو ایکوپمنٹس ہیں میڈیکل، یہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. میڈیسن پہلے سے زیادہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں. جو ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے وہ بھی بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے ہر چیز پر، اور جو میڈیکل کی تعلیم ہے، میڈیکل سائنس، وہ بھی دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے. ہم نے ہر چیز کے اوپر محنت کر لی، اگر محنت نہیں کی تو ڈاکٹر کے دل پہ نہیں کی، جس کی وجہ سے سارا نظام اپنی جو اس کی ایک شان ہونی چاہیے اور جو اس کا ایک وقار ہے اس کے خلاف چل رہا ہے، کہ ڈاکٹر کے دل پر محنت نہیں ہوئی. اب ہمارے یہاں کئی بچیاں ڈاکٹر جو بن رہی ہیں، پڑھ بھی رہی ہیں، اور کچھ ایسی جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی پڑھ رہی ہیں. تو عجیب عجیب حالات ملتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا، اس نے کہا جی وہ پرائیویٹ کسی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے، کہ جب فیس کا معلوم، اتنی زیادہ فیس،
تو میڈیکل کالج انہوں نے پتہ کیا تسلی دی، کہا فکر نہ کریں، یہ چند سال کی بات ہے، اتنا تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم طریقے آپ کو ایسے بتائیں گے، یہ سارے پیسے آپ کے 1 سال میں پورے ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ پیسے کہاں سے پورے ہوں گے؟ یہی راستے ہوتے ہیں کہ جی سارا آپ کو ٹرین کر کے بھیجیں گے، فکر نہ کریں۔ یہ اس بچی نے بتایا۔ اب اگر اس قسم کے معاملات ہوں تو یہ خیانت ہے، پکی خیانت ہے، کسی کی جان کے ساتھ کھیلنا۔ اب خاص طور پہ کینسر کا پیشنٹ یا وہ پیشنٹ جو آئی سی یو سی سی یو میں ہے، جس کے بارے میں اب اندازہ ہے کہ اب اس نے نہیں رہنا، اس کے اوپر تجربات اور مہنگے مہنگے انجیکشن کے پیسے لے لینا اور لگاتے کیا ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا میڈیسن کا کاروبار ہے، ان کی بیٹی کو پریشانی کوئی ہوئی تو ایک بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی، تو ڈاکٹر نے بتایا ٹیکہ تھا، 2 لاکھ روپے کا ایک ٹیکہ تھا، اور 7 یہ پتہ نہیں اس طرح 7 کے قریب کوئی ٹیکوں کا کورس تھا۔ تو بڑے وہ پریشان ہوئے، پھر خیر انہوں نے ٹیکہ ارینج بھی کہیں سے کیا، انہوں نے کہا کہیں مجھے ہی نہ ٹیکہ لگ جائے، تو انہوں نے پرچیز سے لے کے بچی کے لگنے تک سارے پروسیس کو خود دیکھا کہ جی میں جانتا ہوں ان کو، کہ بچی کو لگے ٹھیک ہے، مجھے نہ لگ جائے۔ تو یہ معاملات اگر اس قسم کا کوئی بندہ ہو تو پھر یہ ڈاکٹر کم ڈاکو زیادہ ہے۔ یہ ایسا پیشہ ہے کہ اس سے بہت آسانی کے ساتھ جنت لی جا سکتی ہے، لوگوں کی مریضوں کی دعائیں لی جا سکتی ہیں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر تھے، میرے پھپھا تھے، ڈاکٹر شیخ محمد یونس، آج تک ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، صرف میرے دل سے نہیں، ہمارا پورا خاندان ان کا مداح تھا ان کی خدمت کی وجہ سے۔ دن ہو یا رات، گرمی ہو یا سردی، جو خاندان کا بندہ ان کے گھر چلا گیا، مرد ہو یا عورت، سب کو دیکھتے تھے، اور کبھی انہوں نے ماتھے کے اوپر تیوریاں نہیں چڑھائیں کہ تم کیوں آ گئے ہو۔ پورے خاندان میں ان کی بہت زیادہ عزت تھی۔ پھر جس ہاسپٹل میں تھے اس ہاسپٹل کے اندر ان کی عزت اتنی زیادہ تھی، وہ ان کے جنازے سے معلوم ہوا۔ ان کے جنازے میں کثرت کے ساتھ اس ہاسپٹل کا اسٹاف شریک ہوا، اور پھر وہ رویا بھی کہ ہم ایک شفیق مہربان ڈاکٹر سے محروم ہو گئے۔ وہ آتے تھے تو بہت ساری باتیں اور وہ بتاتے تھے، کہنے لگے ایک دفعہ مینجمنٹ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ٹیسٹ زیادہ نہیں لکھتے، دوائیاں لکھ کے دے دیتے ہیں مریض کو، تو آپ ٹیسٹ بھی لکھا کریں، ہماری لیبارٹری بھی آپ کو پتہ ہے نا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مینجمنٹ کو جواب دیا کہ بھئی میں مریض کا علاج کرتا ہوں، میں رپورٹوں کا علاج تو نہیں کرتا، میں اس کو دیکھ کے اس کے سمٹم، اس کے حالات دیکھ کے دوائی اس کو بتا دیتا ہوں، کہ نہیں سارے لوگ ٹیسٹ لکھتے ہیں، آپ بھی لکھا کریں، ہمیں اخراجات ہوتے ہیں تو اس میں ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی۔ تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ کھڑے تھے کردار کے بھی اخلاق کے بھی، تو انہوں نے جواب دیا مجھے معلوم ہے کہ ہاسپٹل کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن میں مریضوں کا خون چوس کے ہاسپٹل کو پیسے نہیں دے سکتا۔ ایسے بھی لوگ تھے، اور پورے خاندان میں کوئی بھی، مجھے آج بھی یاد ہے یہیں ایون کے اندر ہی ان کا گھر ہے، اب ان کے بچے ہیں، میری پھپھی ہیں، تو دن رات جب کسی کو مسئلہ ہوتا ہم جاتے تھے، پورا خاندان جاتا تھا، ہمیشہ ویلکم کرتے تھے، بلکہ جوس بھی پلاتے تھے، اور کبھی رشتہ داروں سے فیس بھی نہیں لیتے تھے، اور ٹائم کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی تھی۔ تو ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور ان کا انتقال پتہ ہے کیسے ہوا؟ 70+ ان کی ایج تھی، اور روزانہ کئی گھنٹے وہ پیدل چلتے تھے، ہاسپٹل میں بہت محنت کرتے تھے۔ ان کا کیا کہتے ہیں آپریشن تھا، تو اس میں ان کو اندازہ تھا کہ آپریشن پہلے بھی ہو چکا تھا، دوبارہ ہونا ہے، تو اب یہ رسکی ہے، لیکن تھا بھی ضروری۔ اس دن صبح انہوں نے مجھے ہاسپٹل بلایا اور مجھے کہا کہ بھئی مجھے آپ نا وہ توبہ کے کلمات سارے پڑھا دیں، کلمے سارے پڑھا دیں، مجھے کچھ استغفار وغیرہ یہ چیزیں ذرا مجھے ساتھ ساتھ پڑھوا دو۔ تو میں گیا ہاسپٹل میں، اور پھر انہوں نے جس طرح سے کہا ان کو پھر سارے کلمات وغیرہ پڑھے انہوں نے، میں نے ساتھ ساتھ پڑھائے، انہوں نے ساتھ ساتھ پڑھے۔ اس کے بعد پھر
کیا کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپریشن تھیٹر میں گئے اور پھر وہاں سے سیدھا وہ جنت ہی پہنچے، وہ پھر ہاسپٹل سے واپس گھر نہیں آئے۔ کرٹیکل سچویشن تھی، ان کو اندازہ تھا پورا کہ میں کس پوزیشن پر ہوں، خود ڈاکٹر تھے، زندگی انہوں نے اسی فیلڈ میں گزاری تھی، ایک ایک بات کو جانتے تھے، لیکن بڑے حوصلے کے ساتھ جانا تو سب نے، لیکن یہ جانا ایک مثالی ہو جاتا ہے۔ تو آج ان کے انتقال کو لگ بھگ 10 سال شاید ہونے والے ہوں، لیکن خاندان ان کو یاد کرتا ہے، دل سے دعائیں ملتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ خدمت کر کے دعائیں لی جا سکتی ہیں اور جنت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اسی شعبے کا ناجائز استعمال کر کے جہنم بھی خریدی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک شعبہ ہمارا بہت تکلیف والا ہے۔ اسی طرح یہ جو الیکٹریکل انجینئرنگ کا کام ہوتا ہے نا، بہت زیادہ یہ جو چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں الیکٹرانکس کی، جیسے موبائل کو ٹھیک کرنا، کسی الیکٹریکل آئٹم کو ٹھیک کرنا، یہ اے سی لگے ہوئے ہیں، اے سی کے اندر اے سی کی فٹنگ یا گیس کی چارجنگ، اس کے اندر جناب یا گاڑیوں کو ٹھیک کرنا، اس کے اندر بے پناہ جھوٹ، دھوکہ اور خیانت اور بددیانتی ہے۔ گاہک آئے گا، جی آپ گاڑی کھڑی کر دیں، آپ کا یہ پرزہ بدلنا ہے، یہ پرزہ خراب ہے، گاہک واپس جائے گا، جی ہاں ٹھیک ہے میں شام کو آتا ہوں، اسی پرزے کو صاف ستھرا کر کے واپس ڈال دیں۔ والد صاحب ایک واقعہ بتاتے ہیں، کوئی 40-42 سال پرانا، گاڑی تھی کوئی، نام تو مجھے یاد نہیں، تو نئی گاڑی خریدی تھی، تو ایک ٹائر میں سے آواز آنے لگی، مکینک کے پاس چلے گئے، اس نے کہا جی اس کی یہ فلاں بیرنگ جو ہے نا یہ چینج ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ابو نے کہا بھئی ایک ہی کیوں چینج کرنا ہے، گاڑی تو تھی، چاروں بیرنگ ایک ساتھ ہی چلے نا۔ تو انہوں نے کہا بھئی تم ایسا کرو چاروں ہی چینج کر دو۔ اس نے کہا جی فکر نہ کریں جناب، چاروں چینج ہو جائیں گے۔ اور اس نے ٹائم دیا، والد صاحب اس ٹائم پہ اس کے پاس گئے، اس نے گاڑی دی، ابو نے گاڑی لی، گاڑی بالکل ٹھیک، آواز ختم۔ ابو نے اس کو 4 بیرنگ کے پیسے دیے، 4 بیرنگ کی سروس دی اور سمجھا کہ بھئی چاروں بیرنگ بدل گیا، کام ختم ہو گیا۔ کچھ مہینے کے بعد جس ویل میں پہلے پرابلم تھی اس کے علاوہ کسی اور میں پرابلم آ گئی، اس کو چیک کیا تو اس نے کہا جی بیرنگ خراب، اور اس میں وہ اوریجنل بیرنگ ہی لگا ہوا تھا جو پیچھے سے لگا ہوا آ رہا تھا، کہ پچھلے والے میکینک نے پیسے چاروں کے لے لیے تھے اور بدلے نہیں تھے، ایک کا بدل دیا، اس نے کہا ایک ہی میں آواز آ رہی ہے، ابھی تو یہ چلے جائیں گے۔ تو اس قسم کیونکہ نظر کا پردہ ہوتا ہے نا ان چیزوں میں، گیس چارجنگ کرانے کے لیے آتے ہیں جی گیس ہے ہی نہیں، اب چاہے گیس پوری ہو اندر، یہ تھوڑی کم ہو لیکن بتاتے زیادہ ہیں کہ پیسے زیادہ ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات یہ عام لوگوں کے ہیں، یہ کسی سیاستدان کے، کسی بیوروکریٹ کے نہیں بتا رہے، یہ عام لیول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس قسم کی خیانت اور بددیانتی سے نقصان جو ہے نا وہ پھر گھروں کے اندر حیا اور ایمان کا فقدان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بددیانتی صرف دکاندار کے ساتھ نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے۔ کچھ شعبے تو ایسے ہیں جن میں لوگ اگلے کی عزت بھی کرتے ہیں دینی اعتبار سے، جیسے کچھ عاملین ہوتے ہیں، سارے عامل خراب نہیں ہوتے، لیکن بہت سارے عامل ایسے دیکھے ہیں، سننے میں آئے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم خود دھوکہ لینا چاہتے ہیں، ہم خود بھی چاہتے ہیں۔ اب جی ایک عامل تھے، ان کا کیا کام کہ جی مرغا لے آئیں، وہ ذبح کریں گے، پھر اس کے خون سے کچھ ہوگا۔ اصل مقصد کیا تھا کہ مرغے آتے جائیں گے، مرغے کھاتے جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کو جو بھی کرنا ہو وہ کر ہی دیں گے۔ تو اس قسم کے معاملات بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہیں۔ ان کے پاس اکثر 4 جو معاملے ہوتے ہیں نا، 4-5، ایک کہ جی آپ کو نظر ہو گئی ہے، آسیب ہو گئی ہے، جنات کا اثر ہے، کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، کسی نے تعویذ کر دیا۔ تو یہ کالا کاروبار کالے جادو کے نام پہ بڑا پھلتا پھولتا ہے۔ ہمارے ہاں بدگمانیاں ہیں، رشتہ داریاں، ناطے ہم جوڑتے نہیں، تو دلوں میں خرابیاں تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں، ہر بندے کی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ سینگ لڑی ہوتی ہے، تو بس بدگمانیاں پیدا ہو کے کہیں نہ کہیں وہ فٹ کر دیتے ہیں معاملے کو۔ اکثر اوقات آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، بہت تھوڑے ہیں جو خوف خدا کے ساتھ
آپ کو صحیح معاملہ بھی بتائیں گے اور آپ کو اللہ سے جوڑیں گے، رشتہ داریاں توڑنے سے منع کریں گے، ورنہ اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں اور اپنے اپنے ڈھنگ عجیب عجیب بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے۔ ایک آپ کو بڑا مزیدار واقعہ سنا ہے، کوئی ایسے ہی کوئی عامل تھے، تو ان کے پاس کوئی بھی آ جاتا نا تو اس کو پہلے تو اس کا ذہن دیکھتے، پھر دیکھتے کتنے پیسے دے سکتا ہے، پھر اس کو سارا کچھ کرا کے نا جب انہیں سمجھ میں آ جاتا بھئی موٹی پارٹی ہے، پیسے بھی مل جائیں گے، چلتا رہے گا کام، تو پھر ان میں سے بعض کو وہ یہ بتاتے کہ بھئی دیکھو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس کے لیے الو کی ضرورت ہے، تم الو لے کر آؤ گے تو میں اس کو کاٹوں گا، اس کو پھر اس کے خون سے کچھ کروں گا تو پھر کام بنے گا۔ اور بندہ پریشان ہوتا ہے، میں الو کدھر سے لاؤں، کوئی بکرا بھی مل جاتا ہے بازار سے، مرغا بھی مل جاتا ہے، الو کدھر سے لاؤں؟ اب وہ پریشان ہوتا ہے، چند دن بعد کہتا ہے جناب وہ الو تو کہیں سے نہیں مل رہا، کہاں سے لینا ہے؟ کہتا اچھا تمہیں نہیں مل رہا، میرا ایک جاننے والا ہے، اس کے پاس الو تھے پہلے کچھ دن پہلے، پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ ذرا پتہ کرو۔ اب اس کے ساتھ اس نے پہلے سے سیٹنگ کی ہوئی ہوتی تھی اور اس نے ٹرینڈ الو رکھے ہوتے تھے، اور الو کی ترتیب ایسی انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس بندے نے، دونوں نے آپس میں مل کے، کہ وہ الو ایسے تھے کہ جہاں سے بھی لے جا کے اس کو پورے شہر میں سے کہیں سے بھی اڑا دو تو واپس مالک کے گھر پہچان کے پہنچ جاتے تھے۔ اب یہ اپنے اس دوست کا پتہ دے دیتا، وہاں جاؤ۔ اب یہ بیچارہ پریشان حال وہاں پہنچتا کہ بھائی مجھے الو دے دو، انہوں نے کہا میرے پاس پہلے تو تھے، اب تو ختم ہو گئے، بس ایک ہی رہ گیا، میں تو نہیں دے سکتا۔ اب ادھر یہ پریشان، اب وہ منہ مانگے پیسے لے، اب جیسی پارٹی پھر ویسے پیسے ہو گئے۔ اب وہ جناب الو خرید کے لے کے آتا پنجرے میں بڑا خوش اور جا کے اپنے عامل کو دیتا کہ بھائی یہ آ گیا الو۔ اب وہ الو لے لیتا کہ ٹھیک ہے، اس کو پھر میں رات کو پھر اس کو کرتا ہوں ذبح اور پھر اس کے خون سے کچھ کروں گا، ابھی تم جاؤ تمہارا اب کام ہو جائے گا۔ وہ اس کو تسلی دیتا، یہ واپس چلا جاتا۔ اب وہ پنجرہ اندر رکھ لیتا، اب جیسے ہی رات ہوتی وہ پنجرے کو کھولتا، الو صاحب باہر نکلتے اور سیدھا واپس اس کے دوست کے پاس۔ تو الو کے ذریعے لوگوں کو الو بناتے تھے۔ تو اس قسم کے بھی معاملات۔ اب اس میں ہم کیا کریں؟ ارے خدا کے بندو، دنیا میں پریشانیاں تو آنی ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، منزل پڑھ لیں، قرآن مجید کی آخری دونوں صورتیں ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، آیت الکرسی کا اہتمام رکھیں، باوضو رہنے کا اہتمام رکھیں، پاک رہنے کا اہتمام کریں، نفلیں پڑھ کے اللہ سے مانگیں، دعائیں حاجت کے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ بہت مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کے اندر معاملہ ہے۔ اسی طرح بددیانتی کو اگر اور کھولیں تو بعض قسم کے درزی ایسے ہوتے ہیں تو وہ بھی بددیانتی کر لیتے ہیں، کبھی کپڑا کم رکھ لیں گے، کبھی کیا کریں گے کہ جو چیزیں اوپر لگنی ہیں وہ ہوں گی کم قیمت کی، زیادہ قیمت بتا کے لے لیں گے، تو کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ کو، خیانت کو، بددیانتی کو ہمارے اپنے کام میں شامل کر لیں گے۔ اب یہ بھی ایک عام لیول کی بات ہے نا، یہ کسی ہائر لیول کی بات تو نہیں ہو رہی، تو اس لیول کے اوپر بھی بددیانتی۔ ایک درزی کا واقعہ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ پرانے زمانے میں کوئی درزی تھا تو اس کو کپڑا چوری کرنے کی بڑی عادت تھی۔ اچھا جو کپڑا چوری کرتا نا، وہ اس کپڑے سے اپنے بچے کی قمیض وغیرہ بنا کے بچے کو پہنا کے پھر لوگ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ تو میرا کپڑا لگ رہا ہے، یہ اس نے کہاں سے پہن لیا؟ تو یہ مشہور تھا وہاں پہ، لیکن درزی بڑا کمال کا تھا۔ تو وہاں ایک صاحب تھے، وہ کہیں ان کے پاس بڑا اسپیشل کپڑا آیا، اب اچھا قیمتی کپڑا تھا، درزی بھی اچھا چاہیے تھا، درزی تھا وہ ٹھیک اچھا ماہر تھا، تو اس نے سوچا کہ درزی کے پاس گیا، کہنے لگا دیکھو بھائی کپڑے میں نے تم سے ہی سلوانے ہیں، پیسے بھی تمہیں زیادہ دے دوں گا، میری شرط یہ میرے گھر میں آ کے سینے ہیں، میں ساتھ بیٹھا رہوں گا، میں ادھر اسے نہیں ہلوں گا، تم نے میری نظروں کے سامنے پورا سینا ہے اور میرے گھر آ کے سینا ہے، پیسے تم جو مانگو گے دے دوں گا، کپڑا میرا بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا جی جناب بات ہی کوئی نہیں، جی ٹھیک ہے۔ یہ مطمئن ہو گیا کہ اب میرا کپڑا میں ہی پہلے پہنوں گا، اس کا بیٹا نہیں پہن سکتا۔ اب جناب درزی آ گیا سی رہا ہے۔ اگلے دن کیا ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ اس
کپڑے کا پھر وہی اس نے کوئی قمیض بنائی ہوئی کچھ بنایا ہوا وہ پہن کے بچہ اس کا پھر باہر نکلا ہوا. یہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے گھر میں آ کے بنایا ہے تو یہ اس نے کپڑا کیسے نکال لیا, یہ کیا ہوا؟ وہ دوبارہ دردی کے پاس گیا. اس نے کہا دیکھ اب میں کپڑے سلوانے نہیں آیا, تجھے کل پیسے دے چکا میں, آج اور پیسے دوں گا بغیر سلائی کے, صرف راز بتا دے تو نے میرے گھر سے کپڑا پہنچایا کیسے اپنے بیٹے کو, تو اتنا بتا دے کل کیا کیا تو نے, میں سارا وقت سامنے بیٹھا رہوں کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں اپنے چھوٹے بچے سے ساری ڈیل پہلے کر کے آیا تھا. کیا ڈیل کر کے آیا تھا؟ کہ جی آپ کو پتہ ہے میں کام کر رہا تھا, میرا بچہ میرے پاس آیا تھا کہ ابو امی بلا رہی ہیں, تو میں نے اس کو منع کر دیا تھا کہ جاؤ بھی مصروف ہوں. پھر وہ تھوڑی دیر بعد آ گیا تھا کہ ابو امی کہہ رہی ہیں جلدی آئیں, پھر میں نے اس کو بڑے غصے سے ڈانٹ دیا تھا, تمہیں نہیں پتا میں کام کر رہا ہوں, چلے جاؤ یہاں سے. نے کہا ہاں, کہ جی پھر تیسری دفعہ اور بھی آیا تھا کہ ابو امی کہہ رہی ہیں جلدی آئیں, پھر میں نے اس کو زور سے اپنا جوتا مارا تھا اور وہ جوتا لے کے چلا گیا تھا, اس جوتے میں میں نے وہ ریشمی کپڑا پہلے چھپا دیا تھا. اللہ اکبر. تو گراس روٹ لیول کے اوپر بددیانتی. اللہ بڑے رحیم اور کریم ہیں, کوئی بھی رحیم اور کریم چند لوگوں کی غلطیوں کی سزا سب کو نہیں دے سکتا. ایک فیکٹری میں مثال کے طور پر 22,000 آدمی کام کرتے ہیں, اس میں سے 1,000 بے ایمان اور 1,500 بے ایمان ہیں, تو کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ وہ 22,000 لوگوں کو ان 1,000 لوگوں کی بے ایمانی کی سزا ساروں کو دے دے؟ کوئی شریف اور کریم آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب 22 کروڑ کی اگر ہماری ملک کی آبادی ہے بالفرض, اور پورا ملک پریشانیوں کے اندر آیا ہوا ہے, تو جن کو دن رات ہم گالیاں دیتے ہیں نا, بیوروکریسی کو دے دیں, فلاں پولیس کو دے دیں, پولیس تو ویسے ہی بدنام ہے, یہ تو 150 روپے لے کے 500 روپے لے کے پوری گاڑی بھی چھوڑ دیتی ہے, ڈاکٹر تو ہزاروں لے کے نہیں چھوڑتا. تو ہم جو چند محکموں کو, چند لوگوں کو, سیاست دانوں کو سارا دن برا بھلا کہہ کے سارا ملبہ ان پہ ڈال دیتے ہیں, تو گویا ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ساری جتنی بھی مشینری ہے یہ 22 کروڑ میں کتنا ہوگی؟ 2 4 5%, 10%, 10 نہیں ہو سکتی. تو ان 5%, 2-4% لوگوں کی سزا اللہ 22 کروڑ کو دے رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آوے کا آبا بگڑا ہوا ہے, بددیانتی کے اندر آوے کا آبا بگڑا ہوا ہے. ہم پی ایچ ڈی کر چکے ہیں ان معاملات کے اندر. اور بھی باتیں بھی ہیں. کسی کو گناہ میں سفارش کرنا, کسی نے سود پہ قرضہ لینا ہے, دینا ہے, گاڑی لینی دینی ہے, گھر لینا دینا ہے سود پہ, اس کے لیے سفارش کرنا خیانت ہے, گناہ ہے. اس طرح دوستی میں خیانت کرنا. دوستی میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ دوست تو سچ سمجھے لیکن اندر سے جھوٹ ہو. وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میرا دوست ہے لیکن اس کے ساتھ اندر سے گڑبڑ کی جا رہی ہو, یہ خیانت ہے. اسی طرح میاں بیوی کے اندر بھی خیانت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. خاوند بعض مرتبہ یہ تو چاہتا ہے کہ میری بیوی کسی نامحرم سے رابطے میں نہ رہے, لیکن خود حرام رابطے باقی رکھتا ہے, خیانت ہے. بعض مرتبہ بیوی خاوند شریف ہے, یہ ادھر ادھر رابطے کر رہی ہوتی ہے, خیانت ہے. تو معاشرے کے اس وقت ہر شعبے کے اندر خیانت جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت له, اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور امانت میں خیانت کا سلسلہ سنی. یہ جو آیت پڑھی گئی نا امانت کی, 5ویں سپارے میں یہ آیت ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اس میں اللہ نے امانت کو جمع کے ساتھ استعمال فرمایا, واحد نہیں کیا, جمع کا صیغہ ہے. امانات بہت سارے شعبوں میں شامل ہے, صرف ایک نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں امانت کیا ہے, ایک آدمی نے کسی کو 1,00,000 روپے امانت کے دیے, اس نے مہینے بعد واپس صحیح دے دیے, تو ہم نے کہا یہ امانت ہے. بس اتنا چھوٹا سا مفہوم ہمارے ذہنوں میں, اس کے علاوہ نہیں ہے.
تو امانت تو بہت بڑا مفہوم ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ مال پیسے کا امانت یہاں شان نزول میں نہیں ہے، عہدہ ہے اس کے اندر۔ نا اہل لوگوں کو عہدہ دینا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں، پہلے شان وہ جو نزول ہے اس کا، جو اس آیت مبارکہ کا پس منظر ہے اس کو سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام ہجرت سے پہلے آپ کی خواہش تھی کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر جاؤں اور کچھ اللہ کی عبادت کر لوں، پھر مکے کو تو چھوڑنا ہی ہے قریب۔ تو عثمان بن طلحہ وہ مکہ کے کلید بردار تھے، چابی ان کے پاس تھی بیت اللہ شریف کی، یہ عہدہ ان کے پاس تھا، یہ ایک عہدہ تھا باقاعدہ۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا عثمان مجھے چابی دے دو، تو انہوں نے منع کیا اور بلکہ کچھ گستاخی بھی کی، بہت برے طریقے سے نبی علیہ السلام سے پیش آئے۔ نبی علیہ السلام کو رنج بھی ہوا اور آپ نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا جس پوزیشن پر تم ہو میں ہوں گا اور جس پر میں ہوں تم ہوگے، یعنی ایک دن آئے گا چابی میرے پاس ہوگی اور جس کو میں چاہوں گا دے سکوں گا، آج چابی میرے پاس نہیں ہے کل تیرے پاس نہیں ہوگی، ایک دن آئے گا وہ۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، عثمان نے ایک جواب دیا۔ عثمان ابن طلحہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت نہیں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا اگر ایسا ہوا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ عثمان ابن طلحہ نے کیا کہا؟ اگر ایسا ہوا تو قریش ہلاک بھی ہو جائیں گے اور ذلیل بھی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر ایسا ہو گیا جو میں کہہ رہا ہوں تو قریش آباد اور باعزت ہو جائیں گے۔ خیر وقت گزرتا چلا گیا اور ہجرت بھی ہو گئی، فتح مکہ بھی ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد عثمان بن طلحہ کو تلاش کر کے چابی لی گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتے تھے، لی گئی زبردستی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی۔ نبی علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، اندر تشریف لے گئے۔ آپ جب باہر واپس آ رہے تھے تو آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، تو گویا کہ یہ آیت اندر ہی نازل ہوئی بیت اللہ شریف کے اندر۔ اب نبی علیہ السلام باہر آ رہے ہیں، چابی آپ کے ہاتھ میں، ادھر حضرت عباس ہیں وہ چاہتے ہیں، ادھر حضرت علی ہیں وہ چاہتے ہیں، اہل بیت کے بڑے بڑے حضرات ہیں، ان کی تمنا ہے کہ چابی ہمیں ملے۔ قبضہ مسلمانوں کا ہو گیا، بیت اللہ شریف ہے، تو ایک غیر مسلم کو عثمان ابن طلحہ کو کیوں ملے بھائی؟ مسلمانوں کو ملے اور پھر یہ اہل بیت جن کے بڑے بڑے مقام ہیں ان کو ملے۔ یہ قریب تھے اور چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام یہ چابی ہم میں سے کسی کو دیں۔ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، عثمان ابن طلحہ کو، کہ عثمان جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا وہ میں تیرے ساتھ نہیں کروں گا، یہ چابی تم لے لو، قیامت تک تمہاری نسلوں میں رہے گی، جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا، اور اس عہدے کی وجہ سے اگر تمہیں کوئی مال ملے تو شریعت کے مطابق خرچ کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے امانت کو واپس کر دیا۔ یہ عہدہ تھا، ایک ذمہ داری تھی، نبی علیہ السلام نے وہ ذمہ داری واپس ان کو عطا فرما دی۔ عثمان ابن طلحہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے چابی تو مجھے دے دی، میرے دل کا تالا تو کھل چکا ہے، کلمہ بھی پڑھا دیجیے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس آیت کے اندر جو حکم ہے امانت کی ادائیگی کا، امانت کو جمع کے صیغے میں رکھا اللہ نے، اور یہاں مال پیسے کا ذکر نہیں، عہدے کا ذکر ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ حکومت کے جتنے بھی منصب ہوتے ہیں، جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی امانت ہیں۔ وہ صدر کا عہدہ ہو، وزیر اعظم کا عہدہ ہو، وہ چیف جسٹس کا عہدہ ہو، یا عام سرکاری کوئی عہدہ ہو، یہ جتنے بھی عہدے ہیں یہ اللہ رب العزت کی امانت ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس وہ اختیارات ہوتے ہیں کہ کسی کو وہ عہدہ دیں، ان کے لیے شریعت نے پوری ذمہ داری دی ہے کہ وہ انہی لوگوں کو وہ سپرد کریں جو اپنی علمی اور عملی قابلیت کے اعتبار سے اس کا پورا پورا اہل ہے، اسی کو دیں، اس کے علاوہ کسی کو دینا جائز نہیں۔
کہ وہ اپنے پورے دائرہ حکومت میں ایسے مستحق آدمی کو تلاش کریں، پوری اہلیت والا اس کو تلاش کریں۔ ہاں اگر خدا نخواستہ پوری اہلیت والا نہ ملے تو پھر ان لوگوں میں جو سب سے زیادہ بہتر ہو، خوف خدا ہو، مرنے کا خوف ہو، دین کا علم اس کے پاس ہو، دنیا کی سمجھ بھی ہو، جو شعبہ اس کو دیے جا رہا ہے اس کی بھی اس کے پاس مہارت ہو، پھر عطا کرے اس کو، نہیں تو یہ بدترین خیانت ہے۔ اب سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ روایات میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا، اس کے علم میں بات تھی کہ اس سے بہتر بندہ اس پوسٹ کے لیے موجود ہے جو ملک و ملت کے لیے، قوم کے لیے، امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس نے نہ دیا، کم بہتر والے کو دے دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی، اور اس نے سب مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات کی بنیاد پر یا پیسے کی بنیاد پر یا سفارش کی بنیاد پر عہدے دیے جاتے ہیں، عملی اور علمی قابلیت کے اوپر نہیں، خوف خدا کے اوپر نہیں دیے جاتے۔ حدیث سنیے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کے اہل نہیں اور قابل نہیں، تو اس فساد کا اب کوئی علاج نہیں ہے، اب تم بس قیامت کا انتظار کرو۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، دن رات دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح خیانت کا سلسلہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے، خیانت کا سلسلہ۔ خاص طور سے وہ لوگ جو کسی نان پروفٹ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، مثلا مسجد والے ہیں، مدرسے والے ہیں، ہاسپٹلز والے ہیں، کوئی فلاحی ادارہ چلا رہے ہیں، یا سیلاب آ گیا، کوئی وبا آ گئی، زلزلہ آ گیا، بیت المال ان کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت خطرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنا مجھے مساجد، مدارس، ان فلاحی کاموں کی سرپرستی سے ڈر لگتا ہے، اتنا کسی اور چیز سے ڈر نہیں لگتا کہ لوگوں سے پیسہ تو لیا جاتا ہے لیکن اس کو صحیح امانت کے ساتھ ادا کرنے میں پورا حق ادا نہیں کیا جاتا۔ اور حضرت جی دامت برکاتہ فرماتے ہیں قسمت والے ہوں گے جو مسجد، مدرسے اور ویلفیئر کے کام کر کے جنت پہنچیں گے۔ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ قسمت والے ہوں گے جو مسجد، مدرسے، یہ ٹرسٹ اور ویلفیئر کے کام اور یہ یتیم خانے، یہ وبا، زلزلہ، سیلاب، ان کاموں کو کر کے جو جنت میں پہنچیں گے، بڑی قسمت والے ہوں گے۔ کیونکہ اکثر اوقات اس میں لیتے وقت تو لے لیا جاتا ہے لیکن ادا کرتے وقت شریعت کو نہیں دیکھا جاتا، تو یہ بہت خطرے والی بات ہے ان لوگوں کے لیے بھی، اور جو لوگ دینے والے ہیں عوام الناس، ان کے لیے بھی ایک اس میں بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ڈونیشنز دینے ہوں تو ان لوگوں کو سوچ سمجھ کر دیں جنہیں شریعت کے احکامات کا علم ہو۔ بعض جگہ ایسی جگہ زکوٰۃ دے دی جاتی ہے کہ اس ادارے والوں کے ہاں شریعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو وہ زکوٰۃ کو پھر شریعت کے مطابق تو استعمال نہیں کریں گے، اس سے وہ زمین خرید لیں گے، اس سے وہ تعمیرات کی چیزیں خرید لیں گے، مشینری خرید لیں گے، تنخواہیں ادا کریں گے، تو کسی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ دینے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر دیں کہ کس کے ہاں شریعت کا علم موجود ہے اور شریعت کی قدر بھی ہے اور خوف خدا بھی ہے، ورنہ زکوٰۃ دینے والے بھی قیامت کے دن مجرم ہے کہ انہوں نے اپنی پرواہی کوئی نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کافی سارے واقعات تو بددیانتی کے آج ہو گئے، کچھ دیانت کے واقعات بھی پیش ہو جائیں، ان کا بھی ذکر ہو تاکہ ہمارے دلوں کے اندر
اس کی اہمیت صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک اور خیانت کا ذکر اور کر لیں، اس کے بعد پھر کچھ واقعات سنانے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے المجالس بالامانہ، یعنی مجلس امانت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسی خیانت ہے جس میں تقریباً معاشرے کا ہر فرد ہی شامل ہے الا ماشاء اللہ۔ یہ جتنی مجلسیں ہوتی ہیں نا، یہ امانت ہے۔ بلکہ ایک اور بات یاد آ گئی، مشورہ بھی امانت ہے، اس کی بھی بات کر لیتے ہیں، پھر وہ واقعات کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو مجالس ہیں یہ امانت ہوتی ہیں، اور اس خیانت میں تو تقریباً سارے ہی لوگ شامل ہوں گے الا ماشاء اللہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اسی مجلس کی امانت ہے، اور اس مجلس کے شامل لوگوں کی اجازت کے بغیر کسی اور کو بتانا یہ خیانت ہے۔ اور ہم سب جہاں جاتے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو بتانے والی نہیں ہوتی، ہم ضرور اس کو بتاتے ہیں، بلکہ پہلے ہی وہ بتاتے ہیں جو بتانے والی نہیں ہوتی، اور اہل مجلس چاہتے ہیں کہ یہ بات نہ بتائی جائے۔ تو اس خیانت کے مرتکب ہم سارے ہو جاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 باتوں کے علاوہ مجلس کی بات بتانا جائز نہیں۔ 3 باتیں کون سی؟ اگر کسی کو ناحق قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہو، ایسی کوئی اسکیم پلاننگ ہو رہی ہو، یا کسی عورت کی عزت لوٹنے کے بارے میں کوئی مشورہ ہو رہا ہو، یا کسی کا مال لوٹنے کے بارے میں کوئی مشورہ ہو رہا ہو، فرمایا کہ یہ 3 باتیں اگر کسی مجلس میں ہوں، پھر تو انسان آگے جا کے لوگوں کو اس کا بتائے، فوری طور پر ان کو بتائے تاکہ وہ اپنا بچاؤ کر لیں۔ اس کے علاوہ بات بتانے کی اجازت نہیں۔ یہ تو انفرادی اعتبار سے بات تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اجتماعی معاملات میں، فرماتے ہیں کہ حدیث میں آ گیا کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلس امانت ہیں، اہل مجلس کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر بات کرنے کی بالکل ممانعت ہے، منع ہے۔ جو کرے گا وہ خائن ہو جائے گا، خیانت کرنے والا۔ انہوں نے کہا اجتماعی معاملات میں 3 باتیں تو آپ نے سنی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اجتماعی معاملات میں اگر کہیں ایسے مشورے ہو رہے ہوں کہ جس سے قوم، ملک، ملت اور دین کے اوپر کوئی مسئلہ آ رہا ہو، تو وہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کسی بڑے خطرے سے انسان پہلے بچ جائے۔ تو مجالس امانت ہیں، اور ہم تو یہ والی خیانت تو اتنی کرتے ہیں کہ تعداد بھی نہیں گن سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مشورہ بھی امانت ہے۔ مشورہ کسی سے لیا جائے، جس سے لیا جائے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا خیر خواہ بھی ہے کہ نہیں۔ دوسرا، جس فیلڈ کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں ہم مشورہ لے رہے ہیں اس کو اس کی سمجھ بھی ہے کہ نہیں، اہلیت بھی ہے کہ نہیں۔ اور تیسرا، اس کو خوف خدا اور دین کا علم ہے کہ نہیں۔ یہ بعض امور ہیں، اس کے بعد ہم مشورے مانگیں تو مشورے مانگنے والوں نے بھی مشورے مانگنے کا حق ادا کیا۔ تاہم مشورہ دینا، اب کسی نے مشورہ مانگ لیا، اس نے حق ادا کیا یا نہیں کیا، اگر ہم سے مشورہ مانگ لیا ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مشورہ امانت ہے، اور بہترین رائے جو اس کے لیے بہتر ہو وہ ہم دیں۔ اپنا کوئی مالی مفاد، اپنا کوئی ذاتی مفاد، اپنا کوئی رشتہ داریوں کا مفاد، کسی قسم کا مفاد رکھ کر اس کو ڈی ٹریک نہ کیا جائے، اس کو صحیح بات پیش کی جائے۔ مشورہ امانت ہے، صحیح مشورہ دیا جائے۔ جو غلط مشورہ دیتے ہیں یہ خائن ہیں، یہ قیامت کے دن خیانت کرنے والوں میں کھڑے ہوں گے۔ اور مشورہ بھی ہم سے لوگ دن رات پوچھتے ہی رہتے ہیں، تو مشورہ دیتے ہوئے بہت خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندہ ڈرے اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرے، چاہے تو درود شریف بھی پڑھ لے، رجوع اللہ کر کے، اللہ کی طرف رخ کر کے، دل کو اللہ سے لگا کے پھر کوئی مشورہ دے۔ مشورہ دینا امانت ہے، ایسے نہیں کمنٹس لڑکھا دینے ہوتے۔ ایک واقعہ سن لیجئے،
مشورہ امانت ہے، اس کے بارے میں ایک بہترین واقعہ، پھر امانت کے بعد واقعات انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ انارکلی میں رہتے تھے نا، دیناناتھ بلڈنگ میں، تو نیچے دکان تھی، تو وہاں ایک اور صاحب تھے تبلیغی جماعت سے، ان کا بڑا تعلق تھا، بڑا وقت لگاتے تھے، بھائی محسن ان کا نام تھا۔ چادر کا وہ کاروبار، شال جو ہے نا وہ بیچتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہماری عورتیں دوپٹہ چادر لیتی تھیں، اب تو یہ مصیبت ہو گئی، اس کو کون لیتا ہے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہماری مائیں بہنیں چادر شال وغیرہ لے لیا کرتی تھیں۔ ان کا شال کا کاروبار تھا، چادروں کا۔ ایک بلڈنگ میں سیڑھیوں میں دکان ان کی تھی۔ نیک لوگ تھے، پورا خاندان گھرانہ نیک تھا۔ ان کے ایک دوست ایک دن ان کے پاس آئے، یہ جو بھائی محسن تھے نا، ان کے دوست ان کے پاس آئے اور کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اب اتنی عمر کا ہو چکا ہے اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ اس عمر کی ہے، تو میں اپنے بیٹے کا آپ کی بیٹی کے لیے باقاعدہ آپ کو رشتہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ لوگ مشورہ کر کے، استخارہ وغیرہ کر کے مجھے بتا دیجئے، تو میں اپنی گھر میں بات چیت کر کے میں باقاعدہ آپ کو رشتہ ڈال رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں اپنے بیٹے کا آپ کی بیٹی کے لیے۔ اور دونوں دوست ہیں پرانے۔ خیر انہوں نے رشتہ دے دیا، بات چیت ہو رہی ہے، مجلس چل رہی ہے، اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، چائے وغیرہ بات چیت چلتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی محسن نے، جو لڑکی کے والد ہیں، اپنے دوست سے جو لڑکے کا والد ہے اس سے پوچھا ایک مشورہ چاہیے آپ سے۔ کہ جی پوچھیے کیا مشورہ چاہیے؟ مشورہ یہ چاہیے کہ میری بیٹی کا آپ کے بیٹے کے لیے رشتہ آیا ہے، آپ کا کیا مشورہ؟ میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا آپ کے بیٹے کا، آپ کیا کہتے ہیں، جوڑ کیسا رہے گا؟ اب وہ جو دوست تھے خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ رشتہ نہ دیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ رشتہ نہ دیں، میرا بیٹا اتنا اچھا نہیں ہے، آپ اس کو یہ رشتہ نہ دیں۔ یہ بات ہوئی، اس کے بعد پھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہیں پہ محسن بھائی نے تھوڑی دیر بعد کہا جی اب وہ آپ نے نا مجھے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا تھا، میں نے مشورہ کیا ہے تو مشورے میں منع ہو گئی ہے، تو اب وہ رشتہ میں آپ کو نہیں دیتا، بس بات ختم ہو گئی۔ ایسی مثالیں، دوستی بھی باقی رہی، لڑائی بھی نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں تو کسی کو رشتہ دو اور پتہ بھی ہو کہ بندہ غلط ہے اور رشتہ یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر لڑکی والے منع کر دیں یا لڑکے والے منع کر دیں تو دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو مشورہ امانت ہے۔ ہم صحیح طور سے اگر شریعت کے مزاج کو سمجھیں تو زندگی میں بڑے مزے ہیں۔ اسی طرح کے اور واقعات سنیے۔ بڑوں کے واقعات، ابھی تک تو ہم نے زیادہ واقعات تو وہ سنے ہیں نا جو نیگیٹو پہلو کو لیے ہوئے تھے، اب ذرا پازیٹیو باتیں بھی سن لیجئے کہ اس کے ذکر سے خیر پھیلتی ہے۔ یہ جو اتنی نیگیٹو چیزیں ذکر کی ہیں نا، کیوں کی ہیں؟ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگر پورے ملک کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو چند لوگوں کا قصور نہیں ہے، یہ ہم سب، جس کا جتنا ہاتھ پڑا ہے نا بیڑا غرق کرنے میں ملک کا، اس نے کیا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ اب وقت تھوڑا رہ گیا، مجھے لگتا ہے کہ امانت کا یہ موضوع اگلی اتوار کو بھی جائے گا، تو کوئی بات نہیں، جتنی تفصیل سے بات ہو جائے اچھا ہے۔ یہ ملک بھی تو ایک امانت ہے، یہ ملک عزیز، ملک پاکستان، یہ بھی ایک امانت ہے۔ ہمارے بڑوں نے جان دی، کتنی بچیوں کی، عورتوں کی عزتیں قربان ہوئیں، کتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک کس لیے لیا گیا تھا؟ یہ اسلام کے لیے لیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم کی تقریریں اور اس وقت آزادی کے جتنے رہنما تھے ان سب کی باتیں، یہ سب کی سب اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ ملک پاکستان اسلام کے لیے لیا گیا تھا تاکہ ہم مکمل آزادی کے ساتھ اللہ کا حکم اس زمین کے اوپر پورا کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں امانت دی ہے۔
لیکن ہم نے بدترین خیانت کی ہے۔ جس مقصد کے لیے، جن جن مقاصد کے لیے آزادی حاصل کی گئی تھی، ان میں سے کوئی ایک مقصد بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نے پورا کیا، اور اس طرف جانا بھی نہیں چاہتے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ چلیے اب کچھ واقعات ذرا ایسے بھی سن لیجئے جسے دل خوش ہو جائے، یہ تو دل جلانے والی باتیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سرکاری کاغذات کو دیکھ رہے ہیں، چراغ جل رہا ہے، کام کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں دروازہ ناک ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ملاقات کے لیے تشریف لائے، انہوں نے بٹھایا۔ حضرت عمر نے پوچھا، علی بھائی کس لیے آئے ہیں، خیریت ہے؟ کہ جی آپ سے ملنے آیا ہوں۔ بھئی کچھ سرکاری کام ہے یا ذاتی گفتگو ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، میں تو ذاتی ملاقات کے لیے آیا ہوں، سرکاری کام سے تو ابھی نہیں آیا، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو امت کا، مملکت کا ہو، میں تو ذاتی ملنے کے لیے آیا ہوں۔ چراغ جل رہا تھا، حضرت عمر اٹھے، چراغ بجھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عمر بھائی مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا کرتے ہیں کہ بجھایا کرتے ہیں؟ کیسا سوال؟ اب جواب سنیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علی بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو چراغ جل رہا ہے نا، یہ سرکاری تیل سے جل رہا تھا۔ یہ جو چراغ جل رہا تھا یہ سرکاری تیل سے جل رہا تھا۔ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہم ذاتی گفتگو کریں اور بیت المال کا تیل جل رہا ہو۔ جب امانت کا اتنا خیال ہوتا ہے تو پھر زندگی کے اندر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، آپ کے پاس خوشبو آئی جو آپ نے تقسیم کرنی تھی، کچھ عورتوں میں بھی ہونی تھی۔ ان کی بیگم نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کو میں تقسیم کر دیتی ہوں، اس کی شیشیاں بنانی ہے، جو کچھ کرنا ہے سارا میں کر دیتی ہوں۔ کہا نہ، بالکل تم نے نہیں کرنا۔ کیا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ کہا اعتماد پورا ہے، لیکن جس وقت تم تقسیم کر رہی ہوگی تمہارے ہاتھوں میں جو لگے گا اور اس سے تمہیں زیادہ نفع ہو جائے گا، تم اس کی خوشبو سے زیادہ فائدہ پاؤ گی اوروں سے، اور جو تمہارے ہاتھوں میں لگے گا یہ مجھے برداشت نہیں ہے کہ اتنی بھی خیانت میں لوگوں کے مال میں کروں، تم نے نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اتنے آنیسٹ لوگ ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دور فاروقی کی بات ہے کہ مدینہ طیبہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قاصد یہ روم کے بادشاہ کی طرف، قیصر کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کو پتہ چلا، انہوں نے ایک عطر کی شیشی اس قاصد کو دی، کہا کہ بادشاہ کی بیوی کو دے دینا۔ اب یہ خلیفہ کی ادھر فرسٹ لیڈی تھی، کہا ادھر دے دینا فرسٹ لیڈی کو۔ یہ قاصد چلا گیا، آپ نے سارے کام کر کے واپس آیا تو حضرت عمر کے پاس آ کے اس نے رپورٹنگ کی اور کہا کہ یہ معاملات تھے، یہ سارا کچھ ہوا، یہ آپ نے کہا، یہ انہوں نے کہا، اور ساری جو سرکاری بات چیت کے بعد آخر میں کہا کہ جناب یہ اس بادشاہ کی بیوی نے آپ کی بیوی کے لیے بھیجا ہے، کہ انہوں نے جاتے ہوئے عطر کی شیشی دی تھی، وہ عطر کی شیشی ان کو عطر بڑا پسند آیا، اس عطر کی شیشی کو خالی کر کے اسی شیشی کو قیمتی ڈائمنڈ سے بھر کر، ہیروں سے بھر کے اس ملکہ نے واپس دیا ہے، اور یہ آپ کی بیوی کا ہے۔ عمر بڑے حیران ہوئے، قاصد چلا گیا، بیوی نے کہا میری شیشی؟ تمہاری شیشی کیسے آ گئی؟ کہ جی میں نے عطر بھیجا تھا، وہاں سے ہیرے آئے۔ کہا عطر کتنے کا تھا؟ کہ 5 درہم کا ہوگا۔ کہ ٹھیک ہے تم بیت المال سے 5 درہم لے لو اپنا اور یہ ادھر ہی داخل کرو، یہ تمہارا نہیں ہو سکتا، یہ 5 درہم کے بدلے اتنا نفع نہیں ہو سکتا، یہ جو کچھ آیا ہے یہ تمہاری پوزیشن کی وجہ سے آیا، تمہیں تھوڑی آیا۔ تو یہ مسلمانوں کی امانت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے عطر کی قیمت ان کو دلوائی اور وہ شیشی بیت المال میں مسلمانوں کے لیے داخل کروا دی۔ یہ ہوتی ہے امانت۔ عمر ثانی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے پہلے والی زندگی ان کی بڑی عجیب تھی، بہت
قیمتی لباس پہنتے، ایک شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھے، خلیفہ بنتے ایسا بدل گئے۔ اپنی بیوی کو کہا فاطمہ تمہارا باپ بھی خلیفہ تھا، تمہارا بھائی بھی خلیفہ تھا، تمہارے اتنے رشتہ دار خلیفہ گزرے اور سب نے تمہیں بھر بھر کے اتنے زیورات اور جواہرات دیے ہوئے ہیں، تمہارے پاس بہت کچھ ہے، دیکھو اب دو آپشن ہیں، ایک چوائس کر لو، یا مجھے اختیار کر لو اور ان سب کو چیزوں کو بیت المال میں جمع کراؤ، یہ لوگوں کا پیسہ ہے، اور اگر تمہیں ان ہیرے جواہرات کی یا چیزوں کی زیادہ خواہش ہے تو پھر مجھے بتاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ نیک بیوی تھی، کہنے لگی کہ مجھے ہر قیمت میں آپ کا ساتھ چاہیے، یہ ہیرے جواہرات کی مجھے ضرورت نہیں، سارے کا سارا زیور انہوں نے بیت المال میں داخل کروا دیا۔ تو یہ امانت کی مثالیں ہمارے معاشرے میں تھیں، اب نہیں ہیں الا ماشاءاللہ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عجیب ان کا معاملہ تھا، بہت بڑے بزنس مین تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور ان کا کپڑے کا کام تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک عورت آئی، وہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا مجھے کپڑا سیل کرنا ہے، بہت اچھا کوئی کپڑا تھا، اس عورت کی ضرورت سے زیادہ تھا، گھر میں بیکار پڑا ہوا تھا، اس نے کہا چلو میں اس کو کیش کرا لیتی ہوں۔ وہ آ گئی، امام صاحب نے کپڑا دیکھا، کہا ٹھیک ہے یہ میں لیتا ہوں، کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا 100 درہم دے دیں۔ امام صاحب نے فرمایا 100 تم نے تھوڑا مانگا ہے، یہ زیادہ قیمتی ہے، صحیح قیمت بتاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا بھی 200 دے دیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں 200 بھی نہیں، یہ اور قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بھی 300 درہم مجھے دے دیں۔ امام صاحب نے کہا نہیں ابھی بھی تم نے صحیح قیمت نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا بھی 400 دے دیں۔ امام صاحب نے پھر وہی کہا تو کہنے لگا اچھا پھر 500 درہم دے دیں۔ 100 شروع میں مانگا، اب 500 پر آئی۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو واقعتاً یہ 500 کا ہے، اب تم نے اس کی صحیح مارکیٹ ویلیو بتائی ہے، 500 درہم میں لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات چیت سے نا میرے دل میں کچھ کھٹک سی آ رہی ہے، تم کوئی ایسا گواہ لے آؤ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا ہی ہے، کہیں چوری کا نہ ہو، کوئی اور بات نہ ہو، خرابی بیچ میں نہ کوئی آئے۔ وہ عورت واپس چلی گئی، اگلے دن اپنے ہسبینڈ کو لے کر آئی، اور ہسبینڈ نے امام صاحب کو کہا کہ حضرت یہ ہاؤس وائف ہے، اس کو نہیں پتہ مارکیٹ ویلیو کا چیزوں کا، اس کے پاس تھا، اس نے کہا چلو میں اس کو سیل کر دوں، تو اس لیے وہ لے کر آئی تھی، اور میں یہ ہوں۔ اس نے اپنی بھی شناخت کروائی اور کہا جی ہم اس طرح کے اچھے لوگ ہیں۔ امام صاحب کو پورا اطمینان ہو گیا، اس سے وہ کپڑا لیا، اس کو 500 درہم دیے اور واپس چلے گئے۔ آج کے زمانے میں کوئی ایسا کاروباری ملتا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے معاملات اگر ایسے ہو جائیں تو زندگی میں بھی جنت کے مزے اللہ دے سکتے ہیں، صحابہ نے اٹھائے ہیں۔ اور غور کیجئے، امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ دکانیں اس زمانے میں مغرب سے پہلے بند ہو جاتی تھیں، عصر کے لگ بھگ آگے پیچھے۔ اب ایک دن ظہر سے پہلے یا ظہر کے قریب ہی دکان بند کر کے جا رہے ہیں۔ ان کا نام تو نعمان بن ثابت۔ کسی پڑوسی نے کسی نے پوچھ لیا کہ نعمان آج جلدی جا رہے ہو، خیر ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آج نا ویدر بڑا کلاؤڈلی ہے، بادل بڑے ہیں آسمان پہ، روشنی کم ہے، ایسا نہ ہو کہ کسٹمر میرے پاس آئے دکان پہ اور کم روشنی کی وجہ سے وہ ہلکی چیز کو اچھا سمجھ کے لے جائے۔ میں نے کہا دکان ہی بند کر۔ ان کے پاس ایک تھان تھا، اس میں کوئی عیب تھا، کوئی کمی تھی۔ اپنے انہوں نے سیلز مین کو کہا ہوا تھا کہ دیکھو جس وقت بھی یہ سیل ہو عیب بتا کے بیچنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ کا تو علمی کام درس دینا چلتا رہتا تھا، آپ ہر وقت تو دکان پہ نہیں ہوتے تھے۔ اگلے کسی وقت دکان پہ آئے، دیکھا وہ تھان نظر نہیں آ رہا، بک گیا۔ سیلز مین سے پوچھا کدھر ہے وہ؟ میں نے کہا جی وہ سیل ہو گیا۔ کب سیل ہوا؟ آج ہی سیل ہوا۔ تم نے عیب بتا دیا تھا؟ کہ نہیں وہ تو میں بھول گیا۔ بڑے ناراض ہوئے، تم نے عیب کیوں نہیں بتایا؟ اس کے بعد پوچھا اس کے پیسے کہاں رکھیں؟ میں نے کہا تو گلے کی سیل میں مکس ہو گئے۔ امام صاحب نے ایک تو اس کو ڈانٹا، اور اس کے بعد اس دن کی جتنی سیل اس وقت تک جمع ہوئی تھی ساری کی ساری صدقے میں دے دی کہ اس کے پیسے بھی کہیں اس میں شامل ہی نہ ہوں۔ واقعات تو اور بھی ہیں، میرا اپنا گمان یہ ہے کہ اگلی مجلس کو بھی ہم امانت کے اوپر ہی بات کو کریں گے، کیونکہ اس میں بہت سارے پہلو باقی ہیں۔ گزشتہ بھی امانت کا تھا، آج بھی امانت کا رہا، اگلا بھی۔ اس کے بعد پھر ہم حیا کو شروع کریں گے، یہ مکارم اخلاق میں سے۔ اب امانت کے بارے میں آخری واقعہ سن لیجئے، وقت تو پورا ہو ہی چکا ہے لیکن بہت عجیب واقعہ ہے یہ۔
یہ اس زمانے کی بات ہے جب مردوں میں بھی خوف خدا ہوتا تھا اور عورتوں میں بھی خوف خدا ہوتا تھا۔ یہ مسلمانوں میں کسی ایک تاجر کا واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اجناس کا اس کا کام تھا۔ اس کو خریداری کے لیے نا، اپنے مال کی خریداری کے لیے دوسرے کسی ایک شہر میں جانا پڑتا تھا۔ وہاں زیادہ ایگریکلچرل لینڈ تھی تو وہاں سے ان کی بائنگ ہوتی تھی، تو اس کو 3 مہینے کبھی 4 مہینے وہاں رہنا پڑتا تھا۔ شادی شدہ تھا، بیوی بچے تھے، ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا اور ایک امیر آدمی تھا، اچھا بڑا تاجر تھا۔ تو یہ سفر پہ جب جاتا تو 3 مہینے اس طرح رہنا پڑتا۔ تو اس نے وہاں محسوس کیا کہ بغیر بیوی کے میرے لیے اتنا وقت یہاں اکیلے گزارنا میرے لیے مشکل ہے، تو مجھے پھر یہاں شادی کر لینی چاہیے۔ یہ وہ وقت تھا جب خوف خدا تھا اور لوگ زنا سے بچتے تھے، اللہ کے سامنے حاضری کا خوف دل میں اور دماغ میں ہوتا تھا، بے حیائی سے بچتے تھے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے۔ تو خیر اس نے پھر اس شہر میں ایک شادی کر لی، اور دوسری بیوی کو یہ کہا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میں جتنا عرصہ اس شہر میں رہوں گا تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جب میں پیچھے چلا جاؤں گا 8-9 مہینے کے لیے تو درمیان میں خرچہ تمہیں برابر ملتا رہے گا یا دے کے جاؤں گا، لیکن یہاں تمہارے پاس نہیں ہوں گا۔ یہ میری بعض مجبوریاں اور شرائط ہیں، اور پیچھے میں نے اطلاع بھی کسی کو نہیں کی ہے، نہ کرنی ہے۔ تو وہ چیزیں طے ہو گئیں اور اس نے شادی کر لی۔ اب یہ 3-4 مہینے کے بعد واپس جب اپنے شہر آیا نا، تو جو بیویاں ہوتی ہیں ان کا کشف بڑا تیز ہوتا ہے، بڑی صاحب کشف ہوتی ہیں یہ۔ تو اس نے فوراً ہی پہچان لیا چند ہی دنوں کے اندر کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ تو سوچنے لگی کہ کچھ ہے بیچ میں نا معاملہ۔ اس کو سمجھ میں تو کچھ آئی، لیکن اس نے اپنے شوہر سے ذکر نہیں کیا، شوہر نے بھی کچھ نہیں بات کی تھی۔ اس نے اپنے علاقے کی ایک بوڑھی سمجھدار عورت تھی، اس کو لیا۔ اس نے کہا دیکھ اس شہر میں جاؤ جہاں میرا شوہر جو ہے نا، اس شہر میں جاؤ جہاں پہ میرا شوہر اتنا وقت گزارتا ہے 3-4 مہینے، مجھے لگتا ہے اس نے کہیں شادی کر لی ہے، تم ذرا جا کے حالات کی خبر لے کر آؤ۔ اب وہ سمجھدار تھی، وہ وہاں گئی۔ وہاں جا کے اس نے جب معلومات لیں، ایک بڑا بزنس مین تھا، جہاں جاتا تھا لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، تو چند ہی دنوں میں اس کو پتہ لگ گیا یہ اس کا دوسرا گھر ہے، یہ دوسری بیوی ہے، فلاں فلاں، ساری اس نے انفارمیشن لی اور لا کے جا کے پہلی بیوی کو آ کے اطلاع دے دی۔ اب پہلی بیوی کو دکھ تو ہوا، اس نے بتایا بھی نہیں، لیکن یہ سوچتی تھی کہ چلو میرے ساتھ اچھا، بچوں کے ساتھ اچھا، ساری ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے اٹھا رہا ہے، تو اگر اس نے اب کر لی ہے تو اب تو کر ہی چکا ہے، اب میں کیا اس کے اوپر کوئی ایشو بناؤں۔ خاموش رہی، اور کتنا شوہر نے بیوی کو ذکر کیا نہ بیوی نے شوہر کو ذکر کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس تاجر کا انتقال ہو گیا، کئی سالوں کے بعد۔ تو وراثت تقسیم ہوئی۔ وراثت جب تقسیم ہوئی، بہت بڑا تاجر تھا، اس کی بیوی کو 4 بوریاں چاندی کے جو سکے ہوتے ہیں نا، وہ بھرے ہوئے اس کے توڑے پہنچا دیے کہ یہ آپ کا حصہ ہے، آپ بیوی ہیں اور آپ کا یہ حصہ بنتا ہے، یہ 4 بوریاں آپ کی آ گئیں۔ اب بیوی کو وراثت جب 4 توڑے 4 بوریاں مل گئیں، چاندی کے درہم وغیرہ تھے، اب اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگی اپنے دل میں کہ پوری زمین کے اوپر کسی کو نہیں پتہ، نہ میرے شوہر کو پتہ، نہ میرے خاندان کو پتہ، مجھے تو پتہ ہے نا اس کی دوسری بیوی ہے۔ یہ جو 4 میرے لیے بورے آئے نا سونے، 4 بوریاں جو چاندی کے بھری ہوئی میرے پاس آئی ہیں درہم کی، اس میں 2 میری ہیں، 2 اس کی ہیں، کیونکہ اس کی 2 بیویاں ہیں، کسی کو علم نہیں ہے۔ تو بنانے والوں نے تو اپنا مجھے پہنچا دیا، لیکن مجھے تو پتہ ہے نا۔ اس نے پھر اسی عورت کو بلایا، اس کا کہا کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں اتنے پیسے دیتی ہوں، یہ 4 مجھے بوریاں وراثت کی ملی ہیں، 2 میری ہیں، 2 اس کی ہیں، تم جاؤ ان کو اس طرح سواری لو اور یہ جا کے اس کو دے آؤ، اس کو میرا سلام بھی کہہ دینا، اسے ایک اصطلاح بھی کہہ دینا کہ میرے اور تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ وراثت کی 4 آئی تھیں، خوف خدا کو، اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے آدھی میں نے رکھی، آدھی تجھے بھیج دیں۔ ایک سوگن دوسری کو بھیج رہی ہے۔ اب یہ جناب سفر کر کے یہ عورت وہاں پہنچی، اسی گھر میں پہنچی جہاں وہ دوسری بیوی رہتی تھی، اندر گئی، اس نے بٹھایا، اس نے بوریاں وہاں رکھوائیں، اور اس کے بعد اس کو اطلاع دی کہ تمہارا شوہر اس کا انتقال ہو چکا۔ اب یہ روئی۔ اس کے بعد دوسری اطلاع یہ دی
کہ اس تاجر کی جو بیوی تھی اس کو ورثے میں 4 بوریاں ملی تھیں، 2 اس نے اپنے پاس رکھیں اور اس نے 2 یہ تمہارے لیے بھیجی ہیں، یہ میں لے کر آئی ہوں، جو بھی میں نے یہاں رکھوائی ہیں یہ تم رکھ لو۔ اور وہ پھر رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اب کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ کوئی بندہ نہیں جانتا تھا اس بات کو، جب وہ تاجر آخری مرتبہ میرے پاس آیا تھا جاتے ہوئے مجھے طلاق 3 کہہ کے گیا تھا، اب میں اس کی بیوی نہیں ہوں، تم یہ دونوں بوریاں واپس لے جاؤ، یہ پہلی ہی کی ہیں، میرا حق نہیں بنتا۔ وہ جاتے ہوئے مجھے طلاق دے گیا تھا، میں اس کی بیوی ہی نہیں تو وراثت کیسے؟ اب یہ بوڑھی وہاں سے نکلی، پھر اس نے سواریاں کروائیں اور وہ 2 توڑے پکڑے، واپس پہلی بیوی کو آ کے اس نے اس تاجر کی پہلی بیوی کو وہ 2 واپس دے دیے کہ وہ کہتی ہے کہ میرا حق اس لیے نہیں بنتا کہ وہ مجھے طلاق دے چکا تھا۔ جب ہمارے اندر پاسداری تھی، امانت کی، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی، تو زندگی کے اندر مسلمانوں کی عزت تھی، معاشرے کے اندر بھی عزت تھی۔ آج جو ہم پریشانیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں وہ یہی ہے کہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے جو مکارم اخلاق سیریز چل رہی ہے، یہ 10 مکارم اخلاق جو نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں، یہ آج ہماری زندگیوں میں نہیں۔ اگر یہ ہماری زندگیوں میں آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہماری زندگیوں میں، اس کا ایک معمولی سا عشرہ بھی، کہیں ذرہ بھی کہیں پہ آ جائے، عشر عشیر کا بھی عشر عشیر کہیں آ جائے، ہماری زندگی بن جائے گی، سنور جائے گی، اور زندگی کے اندر ہمارے لیے یہ پریشانیاں دور ہو کے رحمت ہی رحمتیں آ جائیں گی۔ اللہ کرے ہم رحمت للعالمین کی بتائی ہوئی ان اخلاقی باتوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں تاکہ زندگی ہماری رحمت کا نمونہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔